سوالات جو ہمارے فیس بک پیج پر بھی آتے ہیں امیر اہل سنت کے، لائیو چیٹ کے ذریعے ہوتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کالز کے ذریعے بھی الحمدللہ اس کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو آج جو بچپن بات چلی تھی شروع میں، وہ اگرچہ امیر علیہ سنت نے حیا کے حوالے سے رسالے کا ہی حوالہ دیا، میرے ذہن میں اس ضمن میں ایک بات آئی تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ بچوں میں حیا کا جو معاملہ ہو یا گھر میں ہمارا ماحول حیا والا بن جائے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر ہمیں مطلب اس کے کون کون سے ایسے اسٹیپس اٹھانے چاہیے، اور کیا ایسا طریقہ کار ہو کہ جس میں ہمارے خود مطلب محسوس ہو کہ یار گھر میں کچھ حیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہمارے چلنے اٹھنے بیٹھنے میں امیر علیہ سنت نے اگرچہ اس پر کئی موضوعات لیے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ، تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس موضوع پر کچھ کلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر میں بڑوں کا اٹھنے بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا انداز کیا ہے، اور اگر گھر میں مثال کے طور پر بچوں کی امی خود اس بچوں کے ابو کے سامنے اپنے انداز اور گفتگو کو اور لباس کو اور جو کچھ جیسے کہ سر ڈھانپنا وغیرہ جو ہوتا ہے اگر اس کا ایک انداز اختیار کرتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ میسج جاتا ہے ان کے اولاد کی طرف۔ اسی طرح اگر والد صاحب اپنا ایک ایسا انداز رکھتے تھے، کھاتے ہوئے ہم پردے میں پردہ کرنے کا بھی ایک انداز رکھتے ہیں، اسی طرح سر ڈھانپ کر کھانے کا امیر سنت ہے، جیسے امامہ شریف سر پر سجا کے رکھے گھر پر، آج مدنی مذاکرے میں اس پر کافی ترغیب دلائی۔ تو یہ سب کچھ اگر اب والد صاحب اپنے انداز سے کریں گے نا تو ہوگا۔ اب بیسک میٹر یہ ہے کہ آیا ہمارے یہاں حیا کا معیار ہم نے کیا رکھا ہے؟ ہر ایک گھر کا گویا کیسا لگتا ہے حیا کا معیار الگ ہو گیا، یعنی جو یہ کام نہیں کر رہے یا مختلف انداز سے جس کو عام مذہبی آدمی کم از کم کہہ دے گا کہ یار یہ حیا لگتی نہیں ہے، مگر ان کے فیملی میں یہ ایک حیا کا انداز ہوگا، بولیں گے اس میں کون سی بھی حیا کی بات ہے۔ تو اس میں پھر معیار جو معیار ہے ہی ہمارا ایک جو اسٹینڈرڈ ہے ہمارے ایک مسلمان کا، وہ اسٹینڈرڈ ہے ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت، صحابیات کی سیرت، اور اولیاء کاملین جو اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام جو گزرے ہیں، جنہیں مطلب کہ عام مسلمان اللہ کا ولی یا ولیہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ کا لفظ ان کے آگے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہیں سے ہمیں حیا کا درس ملتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں کئی جگہ پر حیا کے متعلق بیانات ملیں گے، حدیثوں میں حیا کے بارے میں بیانات ملیں گے، خود امیر سنت کا پورا رسالہ با حیا نوجوان، اور اس کے علاوہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیر سنت نے اس موضوع کو کافی ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو اگر پڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی ایک حیا کا ایک اسٹینڈرڈ، اور اسلام و دین حیا سے ہمارے کیا ہم سے وہ ڈیمانڈ ہے، صحیح، وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو آٹومیٹیکلی گھر میں پھر ماں باپ اور بھائی بہن اور دیگر میں ہوگا۔ اب یہ جیسے کہ گھر میں داخل ہونا ہے تو اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بیٹیاں جیسے کمرے کے اندر بیٹھ کر کچھ کام کر رہی ہیں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، لکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، دارالمدینہ کا کام کر رہی ہیں، تو کمرہ بند ہے۔ اب مجھے کہا کہ بیٹیاں کمرے کے اندر ہے، تو میں دروازہ یوں مطلب کہ کر کے چلا جاؤں کھول کر، اس سے اچھا ہے کہ میں پہلے دروازے کو نوک کروں، اس سے میرے بچیوں کی تربیت ہوگی کہ ابو دروازہ نوک کر کر آتے ہیں۔ اس کا الٹیمیٹلی جو نتیجہ نکلے گا یہ نکلے گا کہ جب بچیاں ہمارے کمرے میں آئیں گی ماں باپ کے، تو انہوں نے بھی پہلے دستک دینی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اپنا کریکٹر اور آپ کی اپنی جو پریکٹس ہے یہ آپ کے گھر کے اندر ماحول بناتی ہیں۔ باقیہ یعنی اگر آپ کا یہ ماحول جو ہے نا گھر کا، یہ شروع کے 5 6 7 سال جو ہے نا بڑا میٹر کرتا ہے، یہ آگے جا کر اس کو اتنی آپ نہیں اہمیت دیں، زیادہ اہمیت نہ دیں، شروع میں بڑا میٹر کرتا ہے کہ اگر یہ چیز آپ کی اولاد اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دیکھتی ہے نا، اب جب یہ باہر نکلے گی
اور اس کے خلاف دیکھے گی تو اس کے لیے تقابل اور کمپیریزن ہے کہ ہمارے گھر میں یہ اور باہر یہ ہے، اور وہ اس کو ڈس آن کرے گی آپ کی، اور اس کو قبول نہیں کرے گی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں سب ڈپینڈ کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے اپنے بچوں میں حیا کا انداز کیسے ڈیلیور کرتے ہیں، ماشاءاللہ. یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ بھی ایک ساتھ میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب یہ گھر بڑا ہوتا ہے اور گھر میں کچھ ملازمین ہوتے ہیں تو بسا اوقات وہ فیملی ممبرز کی طرح ہی مطلب ان کا آنا جانا ہو جاتا ہے. یا اگر کوئی بلڈنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر تو باہر نکلتے وقت تو بڑا پردہ اور دیگر بات کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ گھر بلڈنگ میں ہی کوئی صفائی والا آ رہا ہے تو آیا اس سے بھی کوئی ایسا پردہ کا جہاں تک آپ نے ابھی سوال کیا ہے تو جو زیادہ جس کا گھر میں ایزی ایکسس جس کو ہم کہتے ہیں، میں تھوڑا قصدن اس ٹائمنگ میں کوشش کرتا ہوں انگلش ورڈنگ کو یوز کروں کیونکہ یہ ہمارا خاص اوورسیز جو بیرون ملک کے جو ہمارے اسلامی بھائی انگلش کنٹریز ہیں ان میں یہ ہمارے ٹائمنگ وہاں پر لاگو پڑتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. اور ویسے ویکینڈ بھی ہوتا ہے، سنڈے چھٹی ہوتی ہے، ہمارے ابھی اتوار چھٹی ہوتی ہے. تو حالانکہ میری کوئی انگلش اچھی نہیں ہے لیکن ایک جذبہ خیرخواہی کے تحت نیت بناتا ہوں. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے حاجی امین کہ آپ نے جو سوال کیا کہ ملازم وغیرہ، تو یہ جسٹ ایک ملازم جو اس کا گھر میں ایزی ایکسس ہے نا، یعنی جو عام آدمی کے مقابلے میں قدر آسانی کے گھر میں داخل ہونے کی اس کی پوزیشن ہو اس سے، اور وہ اجنبی ہے تو اس سے تو زیادہ پردے میں آپ نے سختی کرنی ہے. اب اسی طرح آپ نے کہا بلڈنگ، لیکن اگر آپ جیسے عام طور پہ جو بنگلے ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ڈرائیور کا زیادہ، بلکہ عام بلڈنگوں میں بھی آج کل ڈرائیور کا کانسیپٹ زیادہ ہے. اب ڈرائیور کے ساتھ تو عورتیں ہیں جو گھر کی ہیں، بیٹیاں یا بچوں کی امی وغیرہ، یہ تو ویسے ہی گھوم جا رہی ہے، ادھر آ رہی ہیں، یہاں ٹرن کر لو، یہاں ٹرن کر لو، یہ لے لیجئے گا، وہ لے لیجئے گا، ذرا یہ اتر کے یہ اس سے تو فریکوینٹلی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر زیادہ مطلب کہ احتیاط کی ضرورت پڑے گی. اسی طرح مالی، تو اگر مطلب کہ مالی جو باغ کا جو مطلب کہ گارڈنر ہوتا ہے تو گارڈن کو جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، مالی ہے تو مالی کو بھی تو مطلب کہ وہ عموماً ہماری گھر کی عورتیں جو اس طرح وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پھول لے لو، یہ پھول لے لو، اچھا گملہ لینے جائیں گی، نرسری جائیں گی، یہ جائیں گی، وہ جائیں گی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اب بعض اوقات یہ کہ کوئی ملازم ساتھ ہوتا ہے جو بیگ وغیرہ ٹوکری وغیرہ اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، اس سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے، اچھا اب یہ کلچر یہ ہے کہ گھر کے اندر ملازم مرد رکھے جاتے ہیں جو آلریڈی بالکل فیملی کے اندر ہوتے ہیں، بالکل فیملی کے اندر، یعنی اب وہ نہیں ہے جو چوکیدار ہے، یہ چوکیدار نہیں ہے، یہ سمجھو چوکیدار کم مطلب کہ ہاؤس پرسن ٹائپ کا وہ بن جاتا ہے کہ وہ سارا کچن سے لانا کرنا، مہمانوں کے سامنے رکھنا اور وہ اٹھانا کرنا. تو وہ مرد عورت تو وہ جا کر ہی مطلب کہ وہ جو سیٹ کی جو بیٹی ہوگی یا اس کی بیوی ہوگی تو وہ میڈم صاحبہ اور اس طرح کر کے وہ بات کریں گے تو وہ سب ہوتا. تو یہ جو چیزیں نا، تصور جو حیا کا، پردے کا، شرم کا، اجنبی مرد اور عورت کا، تو یہ تو سمجھے کہ بس اب یہ مدنی مذاکرہ دیکھیں، مدنی مذاکرہ سنیں، مدنی مذاکرے کو سمجھیں کہ یہ پورے کے پورا پینے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے. کیونکہ امیر سنت کی جو ایج ہے نا حاجی امین، اور ان کی جو احتیاطیں ہیں اور امیر سنت کی جو باتیں ہیں، یعنی یہ اس وقت سے ہمیں، اور مطلب وہ ایک بیسی دے رہے کہ بعض لوگ کہیں کہ یار یہ مطلب کہ یہ کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں کہوں گا امیر سنت اس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں جس زمانے میں لڑکیاں بلیک میلنگ کم ہوتی تھی، جس زمانے میں ناجائز بچوں کی پیدائش کم تھی، جس زمانے میں عورتوں کو طلاقیں کم ہوتی تھیں، جس زمانے میں عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد کم ہوتا تھا، جس زمانے میں ویمن ایبیوزمنٹ کے پر کم ڈسکشن کی جاتی تھی، جس زمانے میں ویمن جو رائٹس ہوتے ہیں، رائٹس آف ہیومن، رائٹس آف ویمن، ان کی کم سے کم اس کو مطلب کہ وہ بریک کیا جاتا تھا. یہ اس وقت کی باتیں کر رہے ہیں. آپ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں ناجائز بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں،
جہاں پر عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد، وومن ایبیوسمنٹ زیادہ بڑھ گیا، جس دور کے اندر طلاق زیادہ بڑھ گئی، لڑکیاں زیادہ بلیک میل ہو رہی ہیں، اور اس طرح کی اور فتنے فساد زیادہ بڑھ گئے، آپ اس دور کی بات کر رہے ہیں، اور امیر علیہ السلام اپنے مدنی مذاکرے میں اس دور کی بات کر رہے ہیں جو آج سے زیادہ پاکیزہ تھا، آج سے زیادہ طاہر تھا، آج سے زیادہ طیب تھا، آج سے زیادہ مطلب کہ اس میں وہ سیف اینڈ سیکیورٹی چیزیں زیادہ تھی. تو وہ چیزیں تو زیادہ امپورٹنٹ کرتی ہیں. اور جو اس عمر کے مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ جو مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوں گے، آئی تھنک کہ مطلب کہ اس ٹائم پر یہ ایڈریس کرتے ہوں گے اپنے بچوں کو. دیکھو دیکھو میں کہتا تھا نا، یہ دیکھو یہ بابا جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بابا بولتا ہے، کوئی باپا بولتا ہے، کوئی حضرت صاحب بولتے ہیں، کوئی امیر، دیکھو دیکھو ان کو سنو، دیکھو یہ وہی بات ہے نا جو میں تم کو کہتا تھا، دیکھو یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے گھر میں بھی یہ بول دیں کہ ابھی آپ پرانوں کی باتیں، اب نئیوں کی باتیں لا کے انہوں نے کون سا کمال کر دیا، بلکہ الٹا مطلب کہ وہ عجیب و غریب مال ہو گیا. تو مدنی مذاکرے کی جو مدنی مہک ہے، اس میں ایک امپورٹنٹ مہک یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ تعالی ایک حیا کا ماحول کریٹ ہوگا، ایک حیا کا ماحول ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے. اور اس معاملے میں جو رسالے کا تذکرہ ہوا، با حیا نوجوان، تو یہ بھی کافی معلوماتی بھی ہے اور بہت ہی پیارے اس میں مدنی پھول ہیں. اچھا، بچے جھوٹ بہت بولتے ہیں، یہ سوال ہوا تھا، یہ سوال ہوا، یعنی یہ تو عام طور پر بھی پیرنٹس کا یا ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے کہ یار بچے جھوٹ بہت بولتے ہیں. تو میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی امیر سنت نے بہت پیاری اس میں تربیت فرمائی، اور پھر شعر کی مثال بھی آپ نے بیان کی کہ اس طرح مطلب کہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پھر وہ سچ بھی بولتے ہیں نا تو وہ جھوٹ ہی لگتا ہے. تو اس کی تو امیر سنت نے کافی اس میں ڈیٹیل میں جا کر آپ نے وضاحت فرمائی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب گھر کے اندر بچوں کو شروع سے ہی جھوٹ سے نفرت دلا دی جائے گی تو انشاءاللہ نفرت ہی دلانی ہوگی، جھوٹ بچنا بھی ہے، بچنا بھی ہے. دیکھیں دونوں ایسا وہ نا، ایک ٹیچر کی دو قسمیں ہیں ہمارے یہاں، میل اینڈ فیمیل. پیرنٹ دیر آر بوتھ میل اینڈ فیمیل ٹیچر فرام دیئر چلڈرن. یہ ان کے بچوں کے دونوں میل اور فیمیل ٹیچر ہیں، استاد ہیں، باجی ہیں. مطلب وہ جو ہمارے باجی اور یہ ٹیچر ہوتے ہیں نا، یہ مین ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی بیسیکلی تربیت کرنی ہے. اور میں ایک اور قدم آگے بڑھاؤں کہ جب بھی آپ اپنے بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو، مدنی منع کو، مدنی منی کو، جب آپ کسی تعلیم کے نام پر جب آپ انہیں باہر نکال رہے ہیں نا، یہ دیکھیے کہ آپ اس کو کس کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے کہ آپ کس کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں اپنی اولاد کو. یعنی کہ وہ ہم سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بچوں کے لیے جو استاد رکھا، تعلیق کہتے ہیں یا کیا وہ اس میں لکھا ہے کتاب کے اندر، تو وہ عالم تھے، بزرگ تھے. اور مطلب ان کو اس طرح کہ آپ نے خود اپنے مدنی پھول دیے تھے کہ ہمارے بچوں کو اب یہی ہے سکھانا. اور ان کے اندر قرآن اور خوف خدا میں رونے والی چیزیں، مطلب وہ باقاعدہ سمجھے کہ ان کا کریکٹر سلیبس خود ہی بنا کر آپ نے اپنے اس بچوں کے استاد صاحب کو دیا تھا کہ مجھے ایسے بیٹے چاہیے. تو یہ دیر از اے وے. اور یہ مطلب جس کو کہتے ہیں یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر جن کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے وہ کیا حال کریں گے. کال لے لیتے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور مدنی مذاکرے کے بعد ہم دیکھتے بھی ہیں آج امیر اہل سنت دامت برکات والیہ نے جو ٹیلی تھون کے بارے میں فرمایا. ماشاءاللہ جو اللہ کے نیک بندے جو دینے جیسے ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن جو دے نہیں پاتا تو امیر اہل سنت نے ان کا بھی دل خوش کر دیا. واقعی امیر اہل سنت والجماعت کی ایک جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور انہیں اللہ پاک ترقیاں، کامرانیاں، کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک نگران شورا اور تمام دعوت اسلامی والوں ترقیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. یہ بات درست ہے کہ آپ واقعی امیر اہل سنت جو ہیں یہ اہل سنت کی جان ہے، کیونکہ امیر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز کرے. اور یہ بنیادی طور پر غریب پرور شخصیت ہیں. غریبوں کا انہیں جتنا احساس میں نے دیکھا ہے، غریب ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں. عموماً یوں سمجھیے کہ جو
جن کو معاشرے میں اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی. میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں کہ میں نے امیر سنت کی بارگاہ میں ان کی بڑی اہمیت دیکھی ہے. یہ بہت ان کو لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جنہیں نارملی طور پر لوگ اہمیت نہیں دیتے. اور یہ یقیناً ایک اللہ کے نیک بندے کی یہ خصوصیات میں سے شامل ہے. کال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاضی محمد یوسف اتاری عرض کر رہا ہوں نئی کراچی سے. یہ نگران شورا کی خدمت میں سوال یہ عرض کرنا تھا کہ آپ کی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں، آپ آرام کب کرتے ہیں اور آپ کی نیند پوری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے اور آپ نے حوصلہ افزائی کی. الحمدللہ رب العالمین مجھے ایک مناسب آرام مل جاتا ہے. نارملی طور پر ہمارا جو سونے کا ٹائم ہے وہ جنرلی وہ فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے. تو یہ ترکیب بن جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ اسلام و دین کی اور سنتوں کی خدمت کے لیے زندہ رکھے، حیات وہ بھی صحت کے ساتھ حیاتی اور اخلاص کے ساتھ ہم ایمان اور عافیت کے ساتھ اور حب جا سے بچتے ہوئے اس کے دین کے لیے مصروف عمل رہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس کا عمل اللہ قبول کر لے نیکی، وہی کامیابی کی ایک طرف ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی. بہت بہت شکریہ. جی کال دیں. میں آمنہ اختر باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. اور نا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل مدنی مذاکرے میں مفتی حسان صاحب تشریف نہیں لاتے، تو اس کا جواب فرما دیجیے. اور میرے گھر والوں کے لیے نا مغفرت کی دعا فرما دیجیے. اللہ کریم آپ کی اور ہم سب آپ کے گھر والوں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. مفتی حسان صاحب بیروت گئے ہیں. مکتبۃ المدینہ ہے ہمارا جو دعوت اسلامی کی جو کتابیں جس سے آپ خریدتے ہیں، اس مکتبۃ المدینہ کا ایک شعبہ ہے مکتبۃ المدینہ العربیہ، یعنی عربی کتابوں کو وہاں ہم فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں. اس کتابوں کی خریداری کے لیے اس طرح ممالک میں جانا پڑتا تھا. مکتبۃ المدینہ کی مجلس کے نگران بھی ہیں اور اس میں ہمارے مفتی حسان صاحب بھی ہیں. یہ گئے ہیں اس دنوں بیروت، اور آج وہ بیروت میں مدنی مذاکرے میں شامل تھے جو ہمیں کارکردگی وہاں سے مفتی صاحب آ جائیں گے ملی تھی. تو اب انشاءاللہ مفتی صاحب آ جائیں گے تو وہ پھر مدنی مذاکرے میں بھی ہوں گے. پرسوں آ جائیں گے. پرسوں آ جائیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ 11ویں شریک کے مدنی مذاکرے میں ان کی بھی زیارت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جی کال چلائیے. مدنی مذاکرے کی مدنی مہر ماشاء اللہ بہت ہی بڑی سلسلہ ہے. اللہ پاک آج عنوان رکن شورا کو دن تکنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے. آمین بجعل آمین. دعائے مغفرت کی دعا فرماتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ 23، 24، 25 دسمبر کو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. آپ بھی نیت کریں تمام عاشقان رسول. اللہ کریم ہم سب کو راہ خدا کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے. جی آجی امین. مزید بہت ہی اہم ٹاپک آج ہوا تھا، پانی کے مسائل، مسافر مستعمل. جی، اور مسافر کے حوالے سے بھی جو جملہ مسائل تھے. اب ظاہر دعوت اسلامی سے جو اٹیچ ہوتے ہیں ان کو تو باقاعدہ اس پر کافی اچھا مواد ملتا ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہ شاید اس طرح کے جو ہمارے ٹاپک ہوتے ہوں گے اس کو شاید وہ اتنا ڈیپلی سمجھتے بھی نہیں ہوں گے. ورڈ جو ہے نا، ورڈ مائع مستعمل، میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے صحیح تعریف ایک وضاحت کی کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اتنے وابستہ نہیں، اٹیچمنٹ نہیں ہے، یا مطلب یوں عاشقان رسول کی صحبت میں یا کچھ علمی حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ان کے لیے یہ جو ایک ورڈ ہے نا مائع مستعمل، ماں بھی پتہ نہیں کیا، یعنی وہ پانی جو استعمال وغیرہ جس سے وضو غسل نہیں ہوتا، ان کے لیے واقعی یہ نیا ورڈ ہوتا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ شامل ہوتے ہیں اسلام بھائی مدنی چینل کے ذریعے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ کچھ ایسا جذبہ بڑھے. امیر علیہ سنت نے مسافر کی نماز کے حوالے سے بھی مسائل بیان کیے، اور سفر آج کل یوں سمجھیں کہ ہوتا ہی ہے، میجورٹی سفر میں لوگ. تو اب اس میں وہ جذبہ حاصل کرنا کہ جو ہمارے سفر کے معاملات کو اچھا کرے، اور جیسے پاکی ناپاکی کے حوالے سے یہ جو پانی کے جو استعمال کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں،
یہ جذبہ عام پبلک کیسے حاصل کرے؟ دیکھیں یہ تو علم سیکھنے سے آتا ہے، اور اسپیشلی جو سفر کرتے ہیں نا ان کے لیے تو قصر نماز کا مسئلے، طہارت اور وضو کے مسائل، کیونکہ سفر میں راستے میں بہت سارے ایسے وضو اور استنجا کے بھی پرابلمس آتے ہیں. پھر تیمم کیا طریقہ اور اس کے احکام یہ سمجھنا چاہیے، مسافر کی نماز کا طریقہ یہ سمجھنا چاہیے، اور پھر کیونکہ کھانا بھی ہے تو غذا کے حوالے سے حرام اور حلال کا جو مسئلہ ہے یہ سمجھے. میں اس وقت پاکستان میں ہوں تو پاکستان میں الحمدللہ غذاؤں کے حوالے سے ایک طرح سے تسلی رہتی ہے، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو بہت بڑے جو ہمارے لیے ایشوز ہیں، ایک میجر ایشوز ہیں، ان میجر ایشوز میں ون آف دا بگ ایشو وہ فوڈ ایشو ہے، کھانے پینے کا حرام اور حلال کا جو مسئلہ ہے، اور اس میں شرعی ذبیحہ وغیرہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہی مطلب کہ یہ اس کا بھی علم ہونا چاہیے. پھر عموماً کہیں ادھر گئے ادھر گئے تو پھر وہ پانی کے مسائل، تو پھر کپڑے پاک کرنے کے معاملات، تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ اہل سنت کا رسالہ ہے. اللہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ یہ رسالہ ہمارے موبائل میں یا ہمارے پاس پی سی ٹیبلٹ پر ہو، اور مائع مستعمل کا مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، یہ نجاستوں کے مسائل، نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ، اس کے احکام وغیرہ جو بھی ہیں یہ سب رسالے بھی. یقین مانے میں آپ کو بتاؤں آج امین، جب یہ نے رسالہ پڑھا تھا فرسٹ ٹائم تو مطلب اتنی مشکل عبارتیں پہلے بحر شریعت میں اور دیگر کتابوں میں دیکھی تھی، مگر اس کو اس طرح مطلب کہ ایک ترتیب اور خوبصورت انداز سے لکھا کہ پڑھنے میں بہت چیزیں بہت اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھنے لگی. جیسے فتاوی رضویہ، پہلے جس طرح فتاوی رضویہ کی قدیم جلدیں، پرانی جلدیں تھیں، وہ اس کے پڑھنے میں ہمیں جو دقت ہوتی تھی، لیکن جو مخرجہ جو تخریج شدہ ہے اس کے پڑھنے میں ایک رغبت پیدا ہو گئی. آج بحر شریعت جو دعوت اسلامی کے مختصر المدینہ نے شائع کی، اس کے پڑھنے میں اور ماضی میں پڑھنے میں ایک فرق تو تھا. تو یہ پاکی ناپاکی کے احکام اور طہارت کے مسائل، تو کپڑوں کی طہارت کے مسائل، اس طرح نجاستوں کے مسائل، تو پھر قصر نمازوں کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھ لیں. اسی طرح وضو کا طریقہ، اس میں اسراف کا بیان امیر سنت نے لکھ کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئے آدمی کے لیے، تو اگر وہ مدنی چینل پر ہمیں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے لیے گھر بیٹھے لٹریچر اویلیبل ہے آج امین. بالکل گھر بیٹھے آپ کے لیے لٹریچر اویلیبل ہے، جسٹ سم کلکس. آپ دعوت اسلامی .net سائٹ آن کریں. اب عموماً نارملی اب آج کل نیٹ بھی فاسٹ ہے، 4G نیٹ چل رہا ہے ہمارے یہاں بھی. تو جسٹ آپ دعوت اسلامی .net سائٹ کھولیں، اس کی بکس میں جائیں. بکس میں جا کر اب آپ کے سامنے لینگویجز کی چوائسیز ہیں، آپ کے پاس آتھر کی چوائسیز ہیں، آپ کے پاس ٹاپکس بنے ہوئے ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس میں جائیں اور تھوڑی منٹوں کے اندر آپ کین یو امیجن کہ آپ لاکھوں روپے کی کتابیں وداؤٹ اینی فیس، وداؤٹ اینی پیمنٹ، فری آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، پرنٹ نکال لیں، پھر اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں. یعنی کہ آپ کو مطلب کہ بکس فور ایگزامپل خریدتے تھے. یہ مکتبۃ المدینہ ہمارا اپنا ہے، لیکن چونکہ مکتبۃ المدینہ یہ پروفٹ کا مطلب کمرشل نہیں ہے. پروفیشنل ہونا کہ اس کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ چلانا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، بٹ مکتبۃ المدینہ یہ کمرشل نہیں ہے. ہمارا جیسا مدنی چینل ہے یہ کمرشل نہیں ہے، ہم کو اس سے کماتے نہیں ہے، یعنی نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے. تو یہاں تو نفع کا بھی نہیں ہے مدنی چینل میں. مدنی چینل میں تو خیر وہ نقصان تو کیا بولے، یہ تو چلتا ہی چلنے سے تو خرچے. تو اب چونکہ وہ بکس ہم نے لائبریری پوری آپ کو دے دی ہے، اور اس میں ہزاروں آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ کتابیں، رسائل وغیرہ مل جائیں گے. لاکھ روپے کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں. یہ ہے امیل سنت جو فرمایا. آپ دیکھیں نارملی طور پر امیل سنت جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بسا اوقات کتاب سے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو امیل سنت اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، کتاب کا نام بتا رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ اس کے پیجز بتا رہے ہوتے ہیں، اور سم ٹائم اس کی پرائزز بھی بتا رہے ہوتے ہیں، تاکہ آپ ہمت کریں اور یہ لیں اور پڑھیں. تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو یہ جو ٹاپک ہے اس کو بھی آپ وہاں جا کر
دیکھیں. اور امیر سنت کے یہ مدنی گلدستے آتے ہیں نا مدنی مذاکرے کے، آپ کی امیر سنت کی اپنی آفیشیل فیس بک کا پیج ہے اور آپ کے اپنے مطلب کے جو ویڈیوز ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہماری الگ الگ ایڈریسز ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے ٹاپک وائز آپ بہت ساری چیزیں نکال سکتے ہیں. میموری کارڈ الحمدللہ مدنی مذاکرے کے ریلیز ہوئے ہیں، وہ لے لیں. بہت سارے ذرائع ہیں، اللہ جذبہ نصیب فرمائے. کال لے لیتے ہیں. آپ نے جو 10,000 روپے ٹیلی تھون کے لیے رکھے ہیں یہ کس بیسس پہ رکھے ہیں؟ آئی مین کہ 10,000 ہی کیوں، 5,000 کیوں نہیں ہے، 8,000 کیوں نہیں ہے؟ تو کائنڈلی یہ بتا دیجیے گا. اصل میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہمیں مطلب ایک فگر ہم بناتے، اماؤنٹ بناتے ہیں. تو ہم نے اس بار اماؤنٹ جیسے کہ مثال کے طور پر 3 ارب روپے کا اگر ہم نے اماؤنٹ بنایا ہے تو اب 3 ارب روپے میں کسی کو کیا بولیں، تو ہم نے 3 ارب روپے کو 3,13,000 یونٹ بنا دیے. پر یونٹ ہم نے 10,000 کر دیا کہ اگر کوئی 10,000 روپے دیتا ہے تو گویا کہ ایک یونٹ اس نے لیا کہ بھائی ایک یونٹ میرا. جیسے نارملی طور پر مساجد کے اندر آج کل ماربل کے مصلے بنایا جاتا ہے نا، ماربل بچھایا جاتا ہے. تو اب یہ کہ پوری مسجد کے اندر جو ماربل لگے گا وہ ماربل کی قیمت ہے 5 لاکھ روپے کی. اب ہر آدمی 5 لاکھ روپے تو دینے سے رہا، تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ یار ایک مصلی آپ لے لو، ایک مصلی آپ لے لو، ایک مصلی، یعنی کہ اتنے سے جو ماربل کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو بولے گا ٹھیک ہے ایک ماربل کا ایک ٹکڑا 200-300 روپے کا یا 500-1000 روپے کا آئے گا، یہ ایک مصلی میرا. یہی ہوتا ہے. ہاں تو ایک مصلی کے نام پر لوگ پیسے دے دیتے ہیں اور یہ مسجد کے اندر ایسا کہ ماربل بھی لگ جاتا ہے. تو 3,13,000 یونٹ اور اربوں روپے کا اماؤنٹ کس کو آپ کتنا دیں گے، تو ہم نے اس کو 10,000 روپے پر یونٹ کر دیا کہ اس میں ایک قدرے کسی حد تک مطلب کہ لوگ اس میں راغب ہو جاتے ہیں، رغبت کر جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی امیر سنت نے آج بہت پیارا اعلان کیا کہ اگر کوئی 10,000 روپے نہیں دے سکتا کم از کم 10 روپے تو دو، دینا ضرور ہے، یہ یاد رکھیے گا. اللہ کرم کرے. کال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو حامد عمران اطاری نگران شورا مدلہ علی کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، برائے مدینہ اس کا جواب عنایت فرما کر ہمارے لوگوں کو منور فرمائیں. میں صبر اور شکر پر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پہ شکر کس طرح کیا جائے، اور اگر کوئی اللہ رب العزت سے مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے اس پہ ہم کس طرح صبر کریں تاکہ ناشکری کا کوئی ایسا زمرہ نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. تو برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں. اور یہ مدنی محاق بڑا پیارا سلسلہ ہے اور نورانی چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی محق کے سلسلے کو رات 26ویں دن 25 ترقی عطا فرمائے اور ہمارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کا سایہ ہمارے ساتھ قادر قائم فرمائے اور ہمارے نگران شورا کی مسکراہٹ کو اللہ تعالیٰ سدا باہر رکھے پروردگار. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو بھی خوشیاں نصیب فرمائیں. غالباً آپ نے سوال شکر اور صبر کا کیا. جی کہ دونوں دیکھیں، سب سے پہلے تو پڑھیں، مطالعہ کریں. الشکر للہ، یہ مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے، شکر کے فضائل، بہت خوبصورت کتاب ہے. تو اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے. یہ بھی ایک علم ہے نا. میناد العابدین میں بھی آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شکر کو بیان کیا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور واقعی بہت نعمت ہے. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ سمجھ رہے ہیں، عقل ہے، فہم ہے، بہت ساری نعمتیں. ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پیاس لگتی تو پانی مل جاتا ہے، بھوک لگتی تو کھانا مل جاتا ہے. مطلب نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. اور اس میں یہ بھی ایک بہت خوبی ہے کہ بندہ جتنا اللہ کی نعمت کو شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے. پھر شکر کے ذریعے نعمتوں کو باندھا جاتا ہے. یعنی آپ جتنا شکر ادا کریں گے نا، نعمتیں اتنی آپ کے پاس بندھی رہیں گی. اور جب بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو نعمتیں چلی جاتی ہیں. تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے کتاب کا مطالعہ کریں. اور جب کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو یہ غور کرے کہ صبر کے سوا چارہ کیا ہے. اللہ کے سوا کون ہے جو ہم سے ہماری یہ پریشانی دور کر دے. تو ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو جانتا ہے، تو کرم کر دے اور اس کی رضا پر راضی رہے. اور ناشکری سے بھی بچے، بے صبری سے بھی بچے. اس میں بس پڑھیں،
مطالعہ کریں. امیر سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں مصیبتوں پر صبر کرنے کا انتہائی ایمان افروز بیان ہے ماشاءاللہ. اور مصیبتوں کے وقت جو منہ سے اول فول بک دیا جاتا ہے، بعض صورتوں میں معاذ اللہ کفر تک بک دیا جاتا ہے، اس کی وضاحت لکھی ہے. پھر صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کیسے ہونا چاہیے، اور صبر کے بارے میں حکایات، واقعات اور آیات کو جس انداز سے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ امیر سنت نے جو نقل کیا ہے کتاب کے اندر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، تو اس کو پڑھیں. تو یوں انشاءاللہ تعالی شکر کی بھی علم حاصل ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو شکر کرنے کی بھی نعمت ملے گی. شکر بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو شکر کرنے کی سعادت دے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے صبر کی سعادت دے، یہ صبر بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو یوں مطالعہ کریں، پڑھیں مقتوۃ المدینہ کی کتابیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی 6 سال کا جو درس نظامی کا ایک تذکرہ ہوا، اگرچہ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ میں 8 سال کا ہے، اس سے کم کا بھی ہے 6 سال کا. جی تو امیر اہل سنت نے بڑا خوبصورت جملہ اس میں پڑھتا نہیں کھا رہا ہے. یہ 6 سال پڑھتا نہیں کھا رہا، 8 سال پڑھتا نہیں کھا رہا. تو اب یہ کہ امیر اہل سنت کا تو ذہن کہ بھائی وہی 25 سال 15 سال کا ہونا چاہیے، لیکن میں اس تمام گفتگو سے یہ ایک ذہن بنا رہا تھا کہ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ جو مذہبی طبقہ جو اس وقت علم حاصل کرنے کی طرف چل پڑا، تو یہ آخر اتنا اس کو شارٹ کرنے کے چکروں میں کیوں مطلب آ جاتا ہے؟ جلدی فارغ ہو کے دوسرے کام کریں. اصل میں وہ ایک منتہا ہے. امیر سنت کیا فرمایا مدنی مذاکرے میں، اگر آپ صنعت کے لیے پڑھ رہے ہیں، نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں، چیزوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو وہ پھر اس کا ایک اپنا ایک انداز ہے. لیکن اگر آپ واقعی پڑھائی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ تھکے کیسے ہیں؟ کیونکہ یہ تو پڑھائی کرنے والا جس کو جو علم کا حریص ہوگا، وہ تو سیر ہوتا ہی نہیں ہے. تو آخر آپ کو فراغت کس چیز کی چاہیے؟ کتنی خوبصورت بات ہے نا. وہ کہتے ہیں نا بہت اندر سے آ کر انہوں نے پکڑا ہے. جملہ کہا تھا کہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ سینہ کھل جائے گا. ہاں، اور ہے نا کہ مطلب پڑھتے رہے، اب سیر ہی نہیں ہوگا، آدمی تھکتا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر مطلب پڑھتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ علم کی تو ہے ہی نہیں نا، ان کو آپ کہاں تک یہ پورا سمندر ہے، اب کتنا پیو گے آپ. تو یہ اور واقعی آپ دیکھیں گے جو بزرگوں کی سیرتیں پڑھتے ہیں، چلتے چلتے پڑھتے تھے، ان کے ساتھ کتابیں رہتی تھی، رسالے رہتے تھے، قلم دوات رہتے تھے، لکھنا پڑھنے کا زندگی گزار دی انہوں نے. 70 60 سال پڑھنے پڑھانے میں گزار دیے، زندگیاں گزار دیں، اور پھر بھی کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ہوتی ہے علم کی طلب، علم کی ہرس، اور یہ بالکل ہونا چاہیے. اب ہم جو کہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ مل جائے، ہم یہ بن جائیں، ہمارے ٹائٹل مل جائے، تو عالم تو علم سے بنتا ہے. تو اور علم صحیح طور پہ سیکھنا چاہیے. اور اس کی میں تو چلے کورس پورا ہو گیا، ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے کورس کی کہ آپ نے 7 سال 8 سال 9 سال میں یا 10 سال میں آپ نے کورس پورا کیا ہے. مگر اس کورس پورا کرنے کو اگر آپ یہ کہے کہ میں یوں ہو گیا یہ بن گیا، تو اس کے لیے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک علم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک وہ جو بات آگے چلی تھی نا کہ ثواب کی طرف نظر ہو، یعنی وہی بات آپ نے بھی جو دہرائی کہ سند لینے کے لیے امامت مل جائے گی، یہ نہیں، ثواب لینے کی طرف نظر ہوگا تو دل بھی لگ جائے گا. امین بھائی سند تو کچھ نہیں نا، سند سے عالم تو نہیں نا بنتا. امین نے سنا کیا مطلب سند کا عالم نہیں ہے، علم کا عالم ہونا چاہیے. تو علم کا عالم بنتا ہے وہ پڑھتے پڑھتے بنتا ہے. وہ مطلب وہ سند سے تو ورا ہو جاتا ہے، سند سے تو آگے نکل جاتا ہے. سند تو ملنی ہوتی ہے، جب آپ نے کورس پورا کر لیا، اس کورس کی سند مل گئی. تو بس اللہ کریم ہم سب کو علم دین کی ہرس عطا فرمائے. کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلام زبطوری ہے. میں راولپنڈی میں کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا، آپ کا سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا ہے. آج تو مدینہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے سے علم دین سیکھنے کا جذبہ ملتا ہے، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. مدنی چینل کی برکت سے گھر میں
مدنی ماحول بنتا ہے اور خوف خدا ملتا ہے، عشق مصطفیٰ ملتا ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے گھر میں صرف اور صرف مدنی چینل چلتا ہے۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی کالوں سے کتنا سکون ملتا ہے نا، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، آپ کو اور مٹھاس عطا فرمائے آپ کی آواز میں، اور آپ کو آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے، آپ کے گھر بار کو اللہ خوش و خرم رکھے ماشاء اللہ۔ میں اتنی ٹھنڈ ہے اور اس وقت مدنی منا جاگ رہا ہے، ٹھنڈ ہے اور ٹھیک ٹھاک سنا ٹھنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیر شریف سے مدنی مذاکرے سلسلہ شروع ہو رہے ہیں پیر کو بعد نماز عشاء انشاءاللہ۔ 7:45 بجے عشاء کی جماعت ہے، اور پھر جلوس غوثیہ بھی ہوں گے، مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، اور پھر مدنی مذاکرے کے بعد جب تک مدنی مذاکرے چلتے رہیں گے، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ بھی اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی، نیکی کی بھی توفیق دے، ہمت بھی دے، اخلاص بھی دے کہ ہم یہ مدنی مذاکرے بھی دیکھتے رہیں، اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کا سلسلہ بھی ہمارا جاری رہے۔ جی آئیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو بات چلی تھی مرنے کے بعد معافی مانگنے والی، تو جیتے جی نہیں معافیاں تلافیاں کوئی کر لیں، اور ہوتا ہے جیسا نا، وہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ رونے دھونے میں ایسے لوگ ہیں حاجی امین کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ تعداد ہو جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی ہوگی۔ اچھا جب ان میں کسی کا انتقال ہو جائے گا نا، جس سے بات نہیں کرتے تھے نا، اس کی میت میں پہنچیں گے، مجھے معاف کر دو، مطلب بعض اوقات حیات میں نہیں مل رہے ہوتے، اس کی موت ملا دیتی ہے، یار بندہ ہی چلا گیا ہے، تو اب وہ چلا گیا، اللہ خیر کرے۔ اس کو تو بلکہ یوں لیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو موقع تھا ملنے کا، مر گیا تو اب تو اس بہانے تو آ جاتے، تو اب وہ تو چلا گیا نا ناراضگی لے کر، اب پتہ نہیں اللہ نہ کرے قطع تعلق کا وبال لے کر کوئی دنیا سے چلا جائے، اللہ، اور پھر مطلب آپ بھی سوچتے رہ جائے کاش کہ میں سے مطلب کہ وہ سلو صفائی کر لیتا، تو کیوں اس کا انتظار کرتے ہیں؟ وہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ زندگی اتنی مختصر ہے، محبتوں کے لیے وقت نہیں ہے، پتہ نہیں نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں محبتوں کے ساتھ جینا نصیب فرمائے۔ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو مہربانی کریں اور اپنے تمام جان پہچان دوست احباب رشتہ داروں سے دوستی کر لیں، مطلب دوستی سے مراد ان سے سلو صفائی کر لیں، قطع تعلق کی اور مطلب ناراضی والا سلسلہ کوشش کریں ختم ہی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب۔ جی آج امین آپ دو باتیں کہہ رہے تھے۔ جی ایک اور بات ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لگی آج مجھے، کہ وہ جب مدنی منوں سے سوالات ہوئے، اور میں آپ کو بھی دیکھا ہے حوصلہ افزائی کے حوالے سے، تو میں ایک تصور کر رہا تھا کہ جیسے آپ کا ایک سلسلہ بھی ہوا ٹیلی تھون کے حوالے سے، امت کے رہنما، تو مفتی قاسم صاحب نے بڑی خوبصورت بات شروع میں ہی جو کی تھی کہ اگر کوئی شخص کتاب لکھتا ہے اور کوئی اس کی کتاب کو چھاپتا ہے، کوئی اس کو بانٹتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، تو اس لکھنے والے کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو اسی تصور میں ہی کہ اگر کوئی رب تعالیٰ کے اس قرآن کو چھاپ رہا ہے، بانٹ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو رب تعالیٰ کو خوشی ہوگی، اللہ راضی ہوگا، رب تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آج جو امیر اہل سنت نے اپنا ایک انداز دکھایا کہ وہ سید زادے نے جواب نہیں دیا مدنی منع نے، تو اب وہ دوسرا کھڑا ہو گیا، اچھا اس کے تعارف میں ہی باپا نے کچھ اس کی حوصلہ افزائی کر دی، اور اس نے جواب نہیں دیا، دوسرے مدنی منع نے دے دیا۔ اب وہ ہمارے عابد باپو نے تو اس کو تحفہ دیا، تو اب امیر حسن نے فرمایا کہ یہ گھبرا گئے ہوں گے تو یوں آپ ان کو بھی دے دو۔ تو میں تصور کر رہا تھا کہ یہ سید زادے ان کے دل میں کر دیا، ہاں کہ انہی کے نانا کا صدقہ کھا رہے، تو نانا جان کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو ہمارا امت کا رہنما سلسلہ تھا نا، یہ ٹیلی تھون کی بنیاد نہیں تھی اس کی، مطلب جو علماء سے جو بے رغبت تھی اور علماء سے جو دوری کا جو ایک سلسلہ ہمارے معاشرے میں ہے، اور ایک علماء اہل سنت، علماء حق جو ہیں، ان کے بارے میں جو مطلب ایک بے باکی ہے، اور زبان جتنا مطلب ایک رف ٹاکنگ ہوتی ہے ان کی پناہ، ہم نے کوشش
کوشش کی تھی کہ ان تک کوئی ایسا مثبت پیغام ہماری طرف سے پہنچے تاکہ علماء کی عزت، محبت، ان کی اہمیت اور ساتھ ساتھ ان کے اختیار جو اسلام و دین نے ان کو دی ہیں اس کا اندازہ ہو سکے۔ تو اجازت دیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا